المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد میرے عزیز بھائی دوستو بزرگوں، مفتی صاحب نے کتنی پیاری بات کی کہ جس طرح آج کرنسی جو ہے ڈالر ہے، مرنے کے بعد کرنسی چینج ہو جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو گڈ ایکشن کی ہوئی صدقہ خیرات۔ میرے عزیز بھائی دوستو بزرگوں، جیسے اکثر بات سامنے آتی کہ ایک ایک لمحہ ہم اپنے اصل کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہوگا تو اللہ چاہیں گے۔ اور آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا وہ 40 دن اس آگ میں رہے، نہیں جل آگ نے کچھ نہیں کیا، آپ کا بال بھی نہیں جلا، کچھ بھی نہیں، بلکہ اسلامک تاریخ ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں بہترین وقت کون سا گزرا، تو فرمایا وہ جو میں نے 40 دن آگ میں گزارے۔ اور وہ آگ ایسی بنائی گئی کہ جب اس کے اوپر سے وہ پرندہ جاتا گزرتا فرائی کرتا تو اس کے اندر گر جاتا، اتنے اس کے دھوئیں سے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ایسا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں اللہ تعالیٰ نے رحمت دے دی۔ پانی کا کام کیا ہے؟ غرق کر دینا، ڈوب دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا میں اترے تو اس پانی کے اوپر وہ بن گیا، سڑک بن گئی، اس پانی کے اوپر چلتے ہوئے آپ دریا عبور کیا۔ اب جب فرعون نے دیکھا، فرعون نے اور اس کے لوگوں نے دیکھا، ساتھیوں نے، یہ تو پانی پہ جا رہے ہیں، وہ بھی اترے۔ جیسے ہی وہ اترے تو غرق ہونے شروع ہو گئے، اور اس وقت لست بربی موسیٰ، میں اللہ، اے اللہ، میں موسیٰ کے اللہ پہ ایمان لے آیا، میں موسیٰ کے اللہ پہ ایمان لے آیا۔ تو عزیز بھائی دوستو بزرگوں، ذرا تصور کریں، ظاہری اسباب کے اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ انسان گھر سے چلتا ہے صبح کہ میں نے آج کام کرنا ہے، آج میں نے پیسے بنانے ہیں، راستے میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنا آپ۔ ایک یہودی آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، اے محمد، یہ پاؤں کی ہڈی لے کر آئے، اس ہڈی میں یہ اللہ جان ڈالیں گے؟ فرمایا ہاں اللہ اس میں جان ڈالیں گے، لیکن تو جہنمی ہے۔ تو ایک ایک لمحہ ہم اپنے اصل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ موت آنی ہے۔ اللہ قادر ہے، اگر پانی میں غرق ہونے سے مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا سکتے ہیں، تو وہ اللہ قادر ہے کہ ہمیں بھی بخش دیں، لیکن معافی تو مانگے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق تو بنائے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء ہیں سب کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا اپنی امت پہ کہ ان کے لیے زیادہ ہو جائے گا، تو میں تہجد کی نماز ان پہ فرض کر دیتا۔ پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی میں مانگ پوری کروں، ہے کوئی طالب جس کی میں طلب پوری کروں؟ اور اس وقت میرے عزیز بھائی دوستوں وہ گہری نیند آ رہی ہوتی۔ اگر اس وقت میں جاب کا کام ہو نا، سب کچھ چھوڑ کے جاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ جاب کے لیے جو ہے کتنا عرصہ رہنا ہے دنیا کے حساب سے، اگر 70 80 90 جتنی بھی زندگی اللہ نے دی تو یہ اس کا فائدہ ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے ایسے ہی نہ دی۔ قرآن، نماز، حج، زکوٰۃ اور نیک کاموں کا اجر جو ہے یہ مرنے کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا، اور نامعلوم کتنی لمبی زندگی اگلی قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ جی آج میرے عزیز بھائی دوستوں، آج وقت ہے، کوئی ماں باپ چاہے گا کہ میرے بچے کو اذیت آئے، تکلیف آئے؟
خاص کر کے ماں بڑا پیار کرتی ماں. لیکن میرے عزیز بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کو اس 70 ماہ سے زیادہ پیار ہے. وہ کیسے جائیں گے کہ میرا بندہ آگ میں جلے؟ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ ہے، اور وہ اپنے خود ہم تیار کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائی دوستوں بزرگوں، ایک ایک لمحہ وقت یہ حقیقت ہے. ایک کال آ گئی، اکثر یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ میرا بھی ایمان تازہ ہو. اسلامک سینٹر سے ڈاکٹر ٹیپو نذیر ہمارے دوست ہیں. امان اللہ بھائی ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گئے، ان کو دفنانا ہے اور فیونل کا انتظام کریں. میں نے فیونل کا سارا انتظام کیا. جب میں پہنچا وہاں پہ تو ماشاءاللہ اس میت کا قد 6 فٹ 7 انچ، اور اسٹریچر سے بھی ان کی ڈاکٹر نور احمد شیخ، ابھی بھی ان کی قبر پرانے قبرستان میں ہے. تو ہاتھ ایسے بندے اور ان کی چسٹ ماشاءاللہ اس اسٹریچر سے تھوڑی ادھر اور تھے کندھے پیچھے. خوبصورت سو رہے. بیٹی آ گئی، ڈاکٹر صاحب انکل میں اپنے والد کو نہلا سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ دین کا ہونا ضروری ہے. مستورات مردوں کو نہیں نہلا سکتے، مرد حضرات عورتوں کو نہیں نہلا سکتے میت کو. تو ہم نے کہا بیٹا نہیں، آپ آرام کریں، آپ نہیں، ہم کافی ہیں. اچھا جب ان کو نہلایا تیار کر رہے تھے تو ڈاکٹر نذیر ٹیپو صاحب نے، اس وقت پریزیڈنٹ تھے ICCD کے، مان لو بھائی یہ ہمارے ڈاکٹر نیورولوجسٹ، اور یہ کام کرتے تھے ایجنسیز کے لیے، یعنی اپنا پرائیویٹ بزنس تھا ان کا، اور ان کا معراج اپنا تھا. لیکن میشیگن میں ایک مریض لے کر آئے اور آلبنی ایئرپورٹ پہ پہنچے. اپنے ساتھی کو جو ساتھ والا ڈاکٹر تھا اس کو اتارا، جہاز لینڈ کیا، باہر نکل کے 500 cc کی کوئی مرسیڈیز M کلاس لی. تو راستے میں چل کے بیوی کو کال کیا، بیوی بھی نیورولوجسٹ، بھائی کب تک آ رہی ہو؟ بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے بیوی کے ساتھ، پہلے ماں اس کے بعد بیوی. انہوں نے کہا جی میرے 2 پیشنٹ باقی ہیں، میں بھی آتی ہوں، آپ آ جائیں، آپ 20-25 منٹ میں پہنچ جاؤں. وہ گھڑی دیکھی، انہوں نے کہا چلو وہ تھوڑا سا جو نا ایکسرسائز کرنے جم میں چلے گئے. جب جم میں گئے تو انہوں نے ٹریڈ مشین پہ بھاگے ہیں تو ان کو اسی وقت ہارٹ اٹیک آیا. گرے ہیں تو خود کہا ہے کہ بھائی مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو جلدی سے ایمبولینس کال کر دو. ایمبولینس آئی، انہوں نے فرسٹ ایڈ دیا، انہیں وہ جو دیتے ہیں جی CPR، 3-4 مرتبہ CPR دی. اتنی دیر میں ایمرجنسی میں بیوی کو بھی کال کر دی، اس کا بھی کلینک نزدیک تھا، وہ بھی آ گئی. بیوی نے جب دیکھا کہا جی ابھی سانس آ سکتا ہے 1-2 بار اور. جب ہم لوگوں نے ان کی میت کو نہلایا تو یہاں پہ پورا ریڈش کا خون جیسے بنا ہوا تھا. عزیز بھائی دوستو، کہنے کا مطلب ہے کہ اس بندے نے 55 ایئرز اولڈ تھے وہ، خالی 2014 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈیٹ، اپریل کے مہینے میں. سوچنے کی بات ہے کہ پلین اپنا اتنی چھوٹی سی عمر میں، ہر آسائش دنیا کی اپنی. بیوی نے کہا 2 بار اور جھٹکا دیکھو بچ جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت. میرے عزیز بھائی دوستوں بزرگوں، تو ان کو ہم نے نہلایا، کفنایا اور ڈالا. اکثر جب میں قبرستان جاتا ہوں میری خالہ کی قبر پہ، میرے خالہ کی قبر ادھر ہے، 2 قبروں کے ساتھ ان کی قبر، تو ان پہ بھی فاتحہ پڑھ لیتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا جو مقدر میں ہے وہ ملے گی اتنی دیر تک جتنی دیر تک یہ سانس چل رہے. خدا کی قسم یہ بچے بھی گھر نہیں ٹھہرنے دیں گے. کتنا پیار ہوتا ہے بچوں کو باپ کے ساتھ، ہے جی. لیکن جب مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو روتے روتے بچے بھی اس باپ کو قبرستان لے کے جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ کتنا پیار ہوتا ہے ماں کے ساتھ، اور ماں بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے.
میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی، میں رو رو کے پاگل. اب وہ میری ماں کو 10 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، یاد آتی ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے. تو عزیز بھائی دوستوں سنو، یہ وقت آنا ہے اس کی تیاری کی. یہ جو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کوئی ہم کٹی پارٹی کے لیے نہیں اکٹھے ہوتے، یہ ہم اپنی قبر اور آخرت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. ابا جی چلے گئے، امی چلی گئیں، کتنے یار دوست پیارے پیارے چلے گئے. ظہیر موتی والا کے والد صاحب چلے گئے، اتنے پیارے بندے تھے. یہ ہمارے ایک سبق ہے کہ اپنی تیاری کر لو آخرت کی. یہاں پہ جو ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑا سے ایک یاد دہانی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا اور بیوی ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ سال اسلامی تاریخ میں غم کا سال ہے. یہ فطرت ہے. لیکن عزیز بھائی دوستو بزرگو، جان اکیلے ہی ہے. کما لو جتنا کماؤ، صبح 5 بجے اٹھو، سارا دن لگاؤ، 18 گھنٹے کام کر لو، رات کو سو جاؤ. یہ جو ہمارا آج کا دن تھا وہ زندگی میں سے ختم ہو گیا. کوئی مائی کا لال اس دن کو واپس نہیں لا سکتا. یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، یہ کائنات کا کڑوا سچ ہے، یہ ہو کر رہے گا. میں ساتھی کہتے ہیں ہمیشہ اسی باتیں کو، بھائی اس لیے میں باتیں کرتا ہوں کہ میرا اس پہ عمل ہو جائے. میری بھی قبر ہے. آپ لوگوں کو سنا نہیں، میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے. جب موت کی، ابھی مفتی صاحب نے کیا کہا ہے، خوف اور امید میں جو قائم ہوگی وہ کامیاب ہے. زیادہ خوف بھی ٹھیک نہیں، زیادہ امید بھی ٹھیک نہیں کہ بخشو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کہہ دیا جائے کہ پوری دنیا جہنم میں جائے گی بجز ایک شخص کے، تو وہ میں ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا. اور اگر کہہ دیا جائے سارے لوگ جنت میں جائیں گے بجز ایک شخص کے جو جہنمی کو، میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں تو نہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے ان سے. اور ایک دفعہ مسکرائے، ہنسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنس رہے ہیں، خیریت؟ فرمائے اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو وہ تجھ سے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو ان کو کہے گا تم اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے. اور جب آخری وقت جب چھڑا مارا لوگوں نے، اس کے بعد خون رستا تھا اور بھوشی رہتی تھی، اور جب ہوش آتا یا نماز کا ٹائم ہوتا ساتھی ہلاتے، کہتے حضرت امیر المومنین نماز کا وقت ہو. ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہی اسلام میں اس کا حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. آج میرے عزیز بھائی دوستوں بزرگوں، ہم اپنے بچوں کو کتنا نماز کی طرف لگا، میں کتنی نماز پڑھتا ہوں. سب سے پہلے پوچھ جو ہوگی وہ نماز کے بارے میں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. خدا کی قسم تھوڑی سی دنیا کے لیے ایسے ہی ہم نماز ایک نماز سے دوسری نماز میں لاتے ہیں. ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ معاف کر دے. معمولی بات ہے، اچھا ابھی پڑھ لوں گا، ابھی پڑھ لوں گا. اور خدا را یاد کرو اپنی موت کو. میں اپنی موت کو یاد کروں جس وقت مجھے اس کا حساب آگے جا کے دینا. سب سے پہلے پوچھ نماز کے بارے میں ہوگی. عزیز بھائی دوستو، ہماری نماز نکل رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. جس ماحول میں رہو گے اسی ماحول میں موت آئے گی اور اسی ماحول میں اٹھائے جاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. آج ہم چل پارٹی باتیں چل رہی ہیں دنیا جہان کے. 2 چیزوں سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. ایک غیبت کرنے سے اور ایک پیشاب میں بے احتیاطی کرنے سے. اور یہ دونوں چیزیں آج کل ہمارے اکثر ہم میں ہیں. تیسرا بندہ بیٹھ گیا، بھائی یار وہ فلانا ایسا ہے، یار فلانا ایسا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں کوئی برائی پائی جاتی ہو اور اس کا اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، فرمایا وہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ چیز اس میں پائی نہیں جاتی تو وہ بہتان ہے، اس کی سزا اس سے زیادہ ہے. میرے عزیز بھائی کو
آج ہمارے پاس وقت ہے، آج وقت ہے، اپنے وقت کی قدر کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اور پیشاب اکثر ہم محسوس ہی نہیں کرتے، بیٹھتے ہیں اور فوراً اٹھتے ہیں، 2 دن قطرے رہتے ہیں، اس سے کپڑے ناپاک ہوتے. میرے نبی کی سچی باتیں. تو اس دونوں چیزوں کے بعد اچھا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو بہت تعداد میں عورتوں کو دیکھا جہنم میں. آئے تو بیویوں بہنوں بیٹیوں کو بتایا کہ تم زیادہ جہنم میں دیکھی گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا، اگر تم خاوند کی نافرمان اور غیبت کرتی ہو. عزیز بھائی دوستو یہ ریالٹی ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ہونا ہے. ہمارا فیت ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم نے مر کر جانا ہے. اور میں 3 سوالات ہونے، دل مانے نہ مانے، ریالٹی سچائی ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ نعمت کلمہ ہمیں دیا ہے. ایک میں ہندو کو ملا تو میں نے اس کو تھوڑی سی دعوت دی، جاننے والا تھا، میرا اکاؤنٹ تھا. میں کہا یار تمہارا کیا خیال ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آتما چلے گی، جسم کو ہم جلا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ رہتی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پھر میں نے اس کو دعوت دی، بتایا میں نے ایک غزوہ کے موقع پہ امیہ بن خلف، ابو جہل، سب اس دنیا سے جہنم نصیب ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کا آواز دے کے کہا دیکھو میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ یہ مذہب کامیاب ہے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مرے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا؟ فرمایا خدا کی قسم جس طرح تو اور میں سنتے ہیں اسی طرح یہ سن رہے ہیں. وقت آنا ہے، آج وقت ہے. آج ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے. اللہ کو راضی کریں. اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہوں گے. نو بڈی پرفیکٹ، مجھ میں لا تعداد ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ اگر میں اپنے دوست بھائی بیٹے ہیں دوست اس سے معذرت کر لوں تو میرا کیا جائے گا؟ اس کا دل خوش ہو گیا ہے جی، اور میرا مرنے سے پہلے میری قبر ٹھیک ہو گئی، میری موت صحیح ہو گئی، تو کیا مذائقہ ہے؟ میرے عزیز بھائی دوستوں بزرگوں، کوئی مکمل نہیں ہے، مکمل ذات اللہ کی ہے. جب آقا اتنے سادہ اتنے پیارے جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو لوگوں کو پتا چل رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہیں اور یہ ساتھی ہیں. جب سورج کی کرنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پڑی ہیں تو پھر میرے ابو بکر پیارے اٹھیں، غلام اٹھیں اور انہوں نے چادر لے کے تان دی. پھر لوگوں کو پتہ لگا کہ محمد ہی ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اتنی آج استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میرے گناہ معاف فرما. اتنی میرے میں ایگو ہوتی ہے، ذرا سی میرے کو بات ہو جائے میں بخشتا ہی نہیں، میں اپنی بات کروں، پرسنل نہ لینا. لیکن چونکہ مجھے موت یاد نہیں ہے، مجھے قبر کی یاد ہے. ہاں وہ مر گیا، میں نے تھوڑی مرنا ہے. کیوں فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کرتے رہا کرو تاکہ موت یاد رہے. اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرو، یہ ان کا حق ہے. آج میرے عزیز بھائی دوستوں ہم اپنے والدین کی قبر پہ جانے کے لیے 12,000 میل کا سفر کریں. یعنی میں پاکستان سے ہوں یا انڈیا سے تو کتنا 11-12,000 میل بن جاتا ہمارے گھر تک. تو میرے عزیز بھائی دوستوں ان بچوں کو ہم دین پہ لیں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. پھر میں نے یہ اکثر یہ حدیث سامنے آتی ہے کہ مرنے کے بعد بجز 3 اعمال کے نام اعمال بند ہو جاتا ہے. ایک جو قرآن پڑھا اور پڑھایا، ایک جو رفع عامہ کا کام کیا یعنی صدقہ خیرات کیا، کسی نے کسی کو غریب کو کھانا کھلا دیا، کسی نے کوئی پانی کا کنواں لگوا دیا، ایسا کام جس سے امت کو فائدہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک اقراری ہے ایک غیر اقراری. اقراری مسلمان ہے، غیر اقراری جو ہے وہ ساری دنیا میں لا کے کام کیا، رفع عامہ، صدقہ خیرات کیا. جی تمہاری بیماریوں اور اپنی بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج صدقہ اور خیرات سے کرو، میرے آقا فرمان ہے. تو دوسرا انعام، تیسرا انعام جو ہے یہ نیک سودا اولاد. یہ جو ہمارے گڈے ہیں نا جی، یہ ہماری اولاد ہمارا صدقہ جاریہ ہے اگر ان پہ اپنے محنت نہ کی.
آج ابھی ایک ساتھی نے بتایا اتنا دکھ ہوا کہ جی بچے نے ماں کو ٹھوڈا مارا. خدا کی قسم یہاں پہ ایسی چیز ہوتی ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, ہماری جرت نہیں ہوتی تھی اپنے والد کی طرف آنکھیں ایسے ملا لیں, ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ اماں کو سختی سے بلا لیں. کیوں میرے بھائی دوستوں کو ایسا تھا نا. آج میں نے گناہ گار کانوں سے خود سنا, مائی مام از کریزی, استغفر اللہ. الو کا پٹھے تو خود کریزی ہے, ماں کو کریزی کہہ رہے, وہ مائی مام از کریزی. یہ یہاں کا ماحول ہے. خدا را اپنے بچوں کو تربیت گھروں سے شروع کرو. اور یاد رکھو جب بیوی اور خاوند میں لڑائی ہوتی نا, بچے جو ہے وہ ان کی تربیت خراب ہونی شروع ہو جاتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے کہ عائشہ تو نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ ادھر سے میرے آقا وہ جہانوں کے بادشاہ جن کے لیے دنیا بنائی گئی ہماری ماں کے اسی حصے سے پانی پیتے. یہ امت کو سبق دینا تھا. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی سہیلی آ گئی گھر میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آنے سے پہلے جو تیاری کی تو میرے آقا نے پوچھا عائشہ میں کیا کروں؟ چلو میں جھاڑو دے دیتا. دو جہانوں کے آقا جن کے لیے کائنات بنائی گئی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں قربان, میری اولاد قربان. یہ ہے ہمارے لیے سبق. ان بچوں کی تربیت آج ہم کر سکتے. جب یہ بالغ ہو گئے, ان کی آواز بڑھ گئی, زمانہ بلوغت کو پہنچ گئے, کچھ نہیں کر سکو گے اللہ ماشاءاللہ پیار سے. بیٹا نماز پڑھ لیا کر. آج عقیدت سے پیار سے. مولا علی فرماتے ہیں کہ 1 سال سے 7 سال تک بچوں کو خوب پیار کرو, 7 سال سے 14 تک تنبیہ کرو, 14 سے 21 سال ان کو دوست بنا لو. بہترین دوست باپ اور ماں ہوں گے. بیٹی کے لیے ماں, بیٹے کے لیے باپ, ساری باتیں ان سے کرو. آج ہم ان کو ایسے شیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ بھی کہتا ہے جب میرا وقت آئے گا ابا میں بھی تجھے بھی سیدھا کر لوں گا. ہوتا ہے ایسا, ہم نے خود دیکھا. اور جن والدین نے پیار کیا اولاد کو, خدا کی قسم نہلاتے ہوئے میت کو دیکھا, دل اتنا مطمئن ہوا. 3 بیٹوں نے باپ کی لاش کو نہلایا, اور نہلانے کے بعد سر کے مطابق کفن پہنا دیا, تیاری کر دی, خوشبو لگا دی, تو سر پہ آ کے کہا ابا جی روتے جا رہے, باری بار ابا جی ہم نے آپ کو حق ادا نہیں کیا. اور باپ کی لاش کو ایسا نہلایا جیسے چھوٹے تھے بچے کو نہیں پیار سے نہلاتے. ایک ساتھی نے ذرا, ہمارا ساتھی تھا, اس نے کہا ابا جان کو تکلیف ہوگی, نہ کریں, ایسے پیار سے کریں. کیا ماں کی تربیت. اور صحیح معنوں میں مسلمان, اس کے باپ نے ان کو صحیح تربیت دی. تو میرے عزیز بھائی دوستو, آج ہمارے پاس وقت ہے, یہ ہمارے بچوں کے سب سے بہتر. باپ ایک ایسی نعمت ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ نعمت جو نہیں ملی میری اولاد کو مل جائے. کیوں جی ایسا ہی ہے, والد ایک ایسی تھی. تو یہ والد کیسا چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے وہ دین سے دور ہو جائے. عقیدت یہی کرنی پڑے گی, پیار یہی کرنا پڑے گا کہ گھر میں یہ سارے معاملات ہم ان کو بہترین سے بہترین کھلونے لے کے دیتے ہیں. آج کل وہ گیمیں چلی ہوئی ہیں, ٹاپ کی گیمیں لے کے دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کے لیے قبر کی بھی تیاری کر لیں, کبھی یہ سوچا کہ اس کی انگلی پکڑ کے نماز پڑھنے بھی لے چلیں, کبھی یہ سوچا کہ اس کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں, اس کو عادت پڑے. یاد رکھو صدقے سے کبھی رقم کم نہیں ہوئی. میں نے جب صدقہ دیا مجھے 10 گنا ملا, قسم خدا کی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. جب میں نے صدقہ نکالا 10 گنا اللہ نے مجھے دیا. میں بیئر وٹنس ہوں. اللہ کو دیکھے تو دیکھو, چھلکوں کے ساتھ ہم کیلے خرید لیتے ہیں, کیلوں کی بھی چھلکوں کی بھی قیمت دیتے ہیں نا, کیوں نہیں کھاتے؟ کوئی اللہ نے اگر ہمیں دے دیا پیسہ تو اللہ کے راستے میں تھوڑا دے دیں تو کیا فرق پڑے گا. اور یقین کرو 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں ملے گا, اور ملتا ہے. تو میرے عزیز بھائی دوستو, ایک ایک لمحہ ہم اپنے اصل کی طرف جا رہے ہیں. معاملہ یہی ہے, محبت ڈالو ایک دوسرے کے دل میں. اگر کسی سے کوتاہی غلطی ہو بھی جائے, انسان ہے یار, ہوگی, معافی مانگ لو. نہیں معافی اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کو دل سے معاف کر دو, کیا فرق پڑے گا. لیکن یہ ہماری قبر کا سفر آسان ہو جائے گا.
ہر ایک آگے راستے میں جانے والا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اگر میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ، تو میری یہ دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اور والدین سے ملاقات ہوگی جنت میں، یہ نہیں کہ والدین نہیں ملیں گے، ایک دن والدین بچوں کی دعوت کریں گے، ایک دن بچے والدین کی دعوت کریں گے۔ یہ ہمارے نبی کے پیارے پیارے فرمان ہے یار۔ ہماری کامیابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہے۔ محبت کو تمہیں بہترین انسان میں جس کے اخلاقیات اچھے، میرے نبی پیارے فرما گئے سب سے بڑی جنت کس کو ملے گی؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو عزیز بھائی دوستو بزرگو، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، لائف سٹائل دین پہ لے آئے۔ پل کی خبر نہیں، سما 100 برس کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کیا اقبال فرما گئے، کیا کہہ گئے؟ تو عزیز بھائی دوستو، ان باتوں پہ ذرا اپنا موازنہ کریں، میں اپنا موازنہ کروں۔ آج سارے دن میں نے کتنے اچھے کام کیے اور مجھ سے لغویات اور فضولیات۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا الا اس وقت کے جو اللہ کی عبادت کے بغیر گزرا ہو۔ پھر میری مؤدبانہ گزارش ہے، دین پہ عمل کر لیں، اپنے ہم جانے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ راضی ہو گئے، سب رو رہے ہوں گے، ہم ہنستے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلیں جی، اذان دیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ کس نے اذان دینی ہے؟ زین العابدین اذان دیں۔ او شیخ آپ آئیں۔